کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں کہ تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی دنیا میں جو آپ حقتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، تاکہ وہ بچہ اسم بامسمى بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی، اور عجیب ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے، کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہو؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، جتنی صفات ہیں، جب صفات کی انتہا نہیں تو نام کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتائے، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تاہم 99 نام بہت معروف حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اس میں جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران بھی ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ہر الگ الگ بھی کرتے جائیں جو بچے کا وہ بھی بامعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ اگر ایک اور لا بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر ایک اور نام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر حرف اسی ذات کی طرف کا ہے۔ اس نام میں نقطہ کا کوئی
جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند لگی تو نام میں بھی کوئی نقطہ سانس نہیں لگنے دیا. تو لبا کے لیے ایک علمی نقطہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے. ہاں باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ. یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ رہا. سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں طرف پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں. ایک یہ نام ایک انسان کی زندگی کے آخری نام. ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرمائے. اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسر. اور قرآن حضرات جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتح. اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے. اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے سیکھتا ہے. آسان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور آسان کی انتہا اللہ کے لفظ سے. نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور نماز کی انتہا السلام علیکم اللہ کے نام پر. یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا. ہاں ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں اور اس میں ذات وہ تعلق کے لیے. تخلق باخلاق اللہ، تو باقی ناموں سے تو اپنے آپ کو مذکر کرو اخلاق سے، لیکن جو اس میں جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے ذات کا نام. اس لیے آپ ذرا غور کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کروایا، صفاتی نام بھی استعمال کروایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، صرف اس میں جلالہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے. اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ آتا تو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر میرے پکارو، میں تجھے اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے. اور اللہ کا نام بھی برکت والا. قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اس نام کی اتنی برکتیں سبحان اللہ. چنانچہ بسم اللہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے. تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ. ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا. تو عربی لفظ تو باہر چڑھنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت، اللہ کی برکت وہ سلمے بسم اللہ کہتے ہوتے تھے. اس لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے. کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے. حدیث مبارکہ میں دعا آئی بسم اللہ علی برکت اللہ،
सवारी पे बैठना हो तो बिस्मिल्लाह मजरेहा वमरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता लिखा मुनव्वा के लिए। वो फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी आयत नहीं अता की थी, सिर्फ बिस्मिल्लाह का लफ्ज़, दो लफ्ज़ अता किए थे, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। तो वो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के अल्फाज में इतनी बरकत थी कि अल्लाह ने तमाम तूफान से बचाकर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे लगा दिया। ए मोमिन, अगर तू अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाह के लफ्ज़ का कसरत से इस्तेमाल करेगा, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह तेरे ईमान की कश्ती को खुद से रास्ते के रखेगा। तो बदलों के दुनिया के तूफान से हिफाजत और पूरी आयत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन तिब्बतन से इंसान की हिफाजत। उलमा ने लिखा है कि इतनी आसमानी किताबें आई, उनका निचोड़, उनका खुलासा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अता फरमाया। फिर जो कुछ कुरान मजीद में है उसका खुलासा सूरह बकरा में अता, जो सूरह बकरा में है उसका खुलासा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फातिहा में अता फरमाया, और जो उस सूरह फातिहा में है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह में अता फरमाया, और बिस्मिल्लाह का खुलासा इसके पहले हर सुभान और बार माना होते जोड़ना। गोया तमाम आसमानी किताबों का लुत्फ़े लुबा ये था कि मखलूक अपने खालिक के साथ जुड़ जाए, बल्कि अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाए। ये इस कदर खूबसूरत था। हदीस मुबारक है, ला तुल मुस्ताआ हत्ता युगाद बिल क़ब्त अल्लाह अल्लाह। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक जमीन में एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। तो मुहद्दिसीन ने लिखा, इसका मतलब कि अल्लाह के लफ्ज ने इस जमीन और आसमान को संभाला हुआ है। इतना बरकत लफ्ज है कि जब तक ये लफ्ज दुनिया में है क़यामत नहीं आ सकती। तो अगर अल्लाह का लफ्ज दुनिया में है क़यामत नहीं आ सकती, तो जिस बंदे के दिल में ये अल्लाह का नाम होगा उस बंदे की जिंदगी में भी ऐसी मुसीबतें नहीं आ सकती। एक हदीस मुबारक में है कि इसराफील अलैहिस्सलाम उन्होंने सूर फूंकना है, जिसकी वजह से पूरी कायनात को अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे। मगर उसको ये हुक्म है कि अगर तुम मेरी मखलूक में से किसी की जुबान से मेरा नाम सुनो तो तुम सूर नहीं फूंक सकते। तो हदीस मुबारक में है कि जब आखिरी बंदा आखिरी मर्तबा अल्लाह का नाम लेगा, उस नाम को सुनने के 40 साल के बाद फिर वो सूर फूंकना शुरू करेगा। गोया अल्लाह तलब एक दफा कहना इतनी कुवत रखता है कि सूर फूंकने वाले फरिश्ते को 40 साल इंतजार करना पड़ता। इस नाम की बरकतों की क्या इंतहा है। इस नाम के जरिए से बीवी हलाल। आप गौर करें, एक बच्चा दोनों आपस में गैर महरम है, आप उठा के देखना हराम, मगर अल्लाह के नाम पर उन दोनों का रिश्ता जोड़ा जाता है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह का नाम इतना प्यारा कि जिस नाम की बरकत से रिश्ता जुड़ा, जो गैर महरम थी, एक नजर डालना हराम था, अब वो जिंदगी की साथी, तब अपनों से बड़ी पत्नी बन गई। और अल्लाह ही के नाम के साथ इंसान के लिए गोश्त हलाल, बकरी को ज़िबा करना चाहे तो फरमाया ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह। अल्लाह का नाम अगर वैसे ही मर जाए तो हराम है, नहीं खा सकते। अल्लाह का नाम जिस पर पढ़ा जाए तो गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम में कितनी बरकत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हदीस मुबारक रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इज्जत जलाल की कसम खाकर कहा कि जिस चीज पर मेरा नाम लिया जाएगा मैं उसमें बरकत और रहमत अता करूंगा। उलमा ने लिखा है कि 3 ऐसे मौके थे कि शैतान बहुत ज्यादा रोता तो रहता ही है नेकों के आवाज देख के, मगर 3 मौके ऐसे थे कि बहुत ज्यादा रोया। सबसे पहले
جب اللہ رب العزت نے فرمایا فَسُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور وہ فرشتوں کو جماعت سے جدا ہوا، اس وقت بہت زیادہ رویا۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقاعدت ہوئی، اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور حدیث کا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا، اتنی بابرکت سورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں متعین وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو اپنا اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا، اللہ اس کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے، تو طلباء کے لیے ذرا متوجہ ہو۔ فرمایا فما ذکر الجسم فی قلیل الا کثر، یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ وقت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ولا عند خوف الا ازالہ، خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے۔ ولا عند کرب الا کشفہ، پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ولا عند ہم و غم الا فرجہ، ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ولا عند ضیق الا وسعہ، تنگی کی حالت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا کروا دیتے ہیں۔ ولا تعلق به ضعیف الا اطال فی قبہ، اور کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کبھی بنا دیتے ہیں۔ ولا دلیل الا انال العزہ، اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ کو بھی عزت فرما دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا عصاه غنیہ، فقیر اگر اس نام سے کثرت سے لیتا ہے اللہ کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ولا مستوحش الا آتش، پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا مغلوب الا ایدہ ونصر، مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ولا مضطر الا کشف ضرہ، مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ کے اضطراب کو دور کروا دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تَكَشَّفَ بِهِ الْكُرُبَاتُ وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعْوَاتُ، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَتُقَاضُ بِهِ الْأَثَرَاتُ، لذت ہوتی ہیں۔ وَتُسْتَبْقَوْ بِهِ السَّيِّئَاتُ، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ، اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ أُرسِلَتِ الرُّسُلُ، رسول جس کی نام کے ساتھ بھیجے گئے۔ وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعُ، شریعتیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ إِلَى السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی ہوتے ہیں۔ تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورت ہے سورہ مجادلہ، ہر آیت میں اللہ کی عزت کا نام، اتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام، اور پھر بعض آیات ایسی ان میں ایک مرتبہ نام، بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा ta'malून। पाक आयात में 4 मरतबा अल्लाह का नाम, दिल का रोज़ फतलना बादत अलाफा, इस आयत में 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम, और पाक आयात में 5 मरतबा अल्लाह का नाम। वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस आयत के अंदर 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम इस्म अल्लाह आया है। हदीस में आता है कि एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ऐसा है जिसको इसमें आज़म कहते हैं, उसके जरिए से दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है। चुनांचे अवाम नास को भी की बड़ी फिक्र रहती है, शौक रहता है कि हमें इसमें आज़म का पता चले, और मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर बड़ी तफसील लिखी है। अगर बेहतरीन तफसीर पढ़नी हो तो तफसीर मदरी में कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर अजीब कलाम किया। उनके कलाम का खुलासा ये है, वो लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये था कि लफ्ज अल्लाह ये इसमें आजम है। बाद हज़रात या हय्यु या क़य्यूम को इसमें आजम कहते हैं, मगर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो नाम है ना अल्लाह, ये इसमें आजम है। फरमाते हैं कि हाँ, लेने वाली जबान का फर्क होता है, इसमें आजम यही है, मगर लेने वाली जबान का फर्क। मिसाल के तौर पे आप अगर स्कूल में किसी बच्चे को शरारत करते देखें और आप बच्चे को कहें कि मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, तो क्या वो निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, बल्कि आपको पूछेगा कि आप होते कौन है मुझे कहने वाला। और अगर स्कूल के प्रिंसिपल उसको कोई उल्टा काम करते देखें और वो कहने कि मैंने तुम्हें स्कूल से निकाला, या क्या वो निकल जाएगा? यही अल्फाज हमने कहे तो बच्चा नहीं निकला, यही अल्फाज प्रिंसिपल ने कहे तो बच्चा स्कूल से निकल गया। मालूम हुआ कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते करते एक ऐसे मकाम से पहुंच जाता है, रेंग अल्लाह उसको ऐसा दे देते हैं, जब उसकी जुबान से अल्लाह का लफ्ज निकलता है, अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। लफ्ज यही होता है, मगर लेने वाली जुबान में फर्क होता है। चुनांचे वाकयात में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। एक काफिर आ गया, उसके हाथ में तलवार थी, उसने सोचा कि मैं मौके से फायदा उठाऊं। जब जरा करीब आया तो नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, तो उस वक्त वो कहने लगा, नहीं आते मुकम्मिनी, आपको मुझसे कौन बचाएगा? हदीस मुबारक में आपके सामने फरमाया अल्लाह। इस लफ्ज का लेना था कि उस बंदे के ऊपर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उसके हाथ से वो चीज गिर गई, इतना था कांपा ना। नबी अलैहिस्सलाम ने उठा लिया, फरमाया कि अब तुझे कौन बचाएगा? तो लगा मिन्नतें करने, आप तो बड़े करीम हैं और बड़े मुहसिन हैं। तो अल्लाह और इज्जत के नाम के अंदर बरकत है। अगर ऐसी जुबान से लिया जाए जो सच बोलने वाली, झूठी जुबानों से हम अगर ये नाम लेंगे तो उसकी बरकत जाहिर नहीं। इस नाम की बरकत जाहिर होती है जब ये नाम किसी सच्ची जुबान से निकलता है। चुनांचे जब तातारियों ने फतह पाई तो एक शहर था, उसका नाम था दरबंज। वो उसमें दाखिल हुए, शहर के सारे लोगों ने शहर खाली कर दिया था। तो तातारी शहजादे ने खुश होकर कहा कि हमारा कितना रोब है, कितना खौफ है कि लोग शहर खाली करके पहले ही चले गए। किसने कहा नहीं जनाब, मस्जिद है, उसमें एक बड़े मियाँ हैं, वो बैठे हुए हैं। उसने कहा गिरफ्तार करके पेश करो। चुनांचे उनको कड़ियां लगा के पेश किया गया। तातारी शहजादे ने पूछा कि बाकी सब लोग यहाँ से भाग गए, जान का खौफ तुम्हें नहीं था? उन्होंने कहा कि खौफ तो था, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। उसने कहा कौन बचाएगा? तो जब उसने कहा ना तुझे कौन बचाएगा, तो सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह हथकड़ियां पहनी हुई थी, फरमाया अल्लाह, और इस लफ्ज के लेने से हथकड़ियां टूट कर नीचे गिर गई। इस लफ्ज के अंदर बरकत है। चुनांचे हमारे इलाके में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाक रहमतुल्लाह, उनके मुताबिक हजारों लोग गवाह हैं कि अगर किसी काफिर की तरफ रुख करके अल्लाह का लफ्ज कह देते थे, वो फौरन कलमा पढ़ लिया करता था। ऐसी उनकी जुबान में तासीर, दूसरे के दिल में ऐसे अल्लाह का लफ्ज उतर जाए।
حضرت احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوگا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر کر۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین۔ اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتے ہیں نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا۔ اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسم ربه اللہ کا۔ ایک جگہ فرمایا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ ایچ شیری ہسنا، شیر و شکر میں شود جانرم تبا، یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر مٹھاس آتا ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ وائسی سامی نشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن حرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک طلاق پر آئے ابو علی سینا، تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ عید سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، فضائل بیان کیے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے، اور وہ عقلی انسان تھا۔ مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ۔ حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدے کو یہ کیا بتا۔ اب جب بھری مجلس میں گدا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو حضرت نے پوچھا گئی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی، کیا اللہ کا لفظ انسان کی اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاس کا نام لو، کھٹاس کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے۔ تو اگر اچار، کھٹاس اور مٹھاس کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جب وہ غفلت کا پردہ توڑ جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے۔ ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ موڑا کہ میں کھانا کھاؤں، اور دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی،
क्या माँ बैठी रहती है? ऐसे जैसे बिजली उसके जिस्म में आ गई, उसी वक्त उठती है, मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा। तो अगर अम्मी का लफ्ज़ बोलने से माँ मुतवज्जे होती है, तो मोमिन जब मोहब्बत के साथ अल्लाह का लफ्ज़ बोलता है, मालिकुल मुल्क की रहमत मुतवज्जे होती है। एक मरतबा हमें एक साथ मिल गए जिनकी तबीयत जरा खुश्क नाहमवार थी। कहने लगे पीर साहब आप बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करते रहते हैं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई आपका एहसान होगा क़यामत के दिन यही गवाही दे देना कि ये शख्स बस दुनिया में अल्लाह अल्लाह ही करता है। तो ये छोटी बात है कि हर वक्त ही इंसान का दिल अल्लाह को इज्जत की तरफ मुतवज्जे रहे। हाँ, पानी का नल अगर लीक हो तो एक एक कतरा गिरता रहता है। हमने देखा नीचे कंक्रीट हो या नीचे मार्बल हो, उसमें भी सुराख हो जाता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये बनी कि मुतवातिर वो कतरा गिरता रहा, उसने पत्थर में अपना रास्ता बना लिया। बिल्कुल इसी तरह हमारे मशाइख ने फरमाया कि जब अल्लाह का लफ्ज़ तवातुर के साथ अल्लाह 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 ये लफ्ज़ इंसान के दिल पर पड़ता रहता है, ये दिल में भी अपना रास्ता बना लिया। एक बुजुर्ग थे शिबली रहमतुल्लाह, इनका वाक़या अजीब है। ये शुरू में नेहावन के इलाके के गवर्नर थे। तो एक मर्तबा बादशाह ने सारे गवर्नरों को बुलाया कि भाई मैं इनमें से अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट करूंगा, और जो दूसरे हैं वो खुद को खुद जरा समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो तमाम जितने भी गवर्नर थे वो आए। बादशाह ने उनको खिलत पेश की। खिलत एक गाउन था उस जमाने में। उसकी खुसूसियत ये होती थी कि जिसको बादशाह दे देता था उसको बादशाह के पास आने के लिए किसी हाजिब से दरबान से पूछने की जरूरत नहीं होती। वो जब चाहता वो आ जाता। वो ग्रीन कार्ड होता था बादशाह को मिलने के लिए, तो बड़ी उसकी इज्जत होती थी। तो बादशाह ने सबको वो पोशाक दी और कहा कि इस खुशी में मैं कल आप सब लोगों की दावत करूंगा। अगले दिन दावत हुई, फिर मजलिस लगी। अल्लाह की शान देखे कि बादशाह साहब बातें कर रहे थे, लोग तवज्जो से सुन रहे थे। उनमें से एक साहब ऐसे थे जिनको छींक आने जाती थी और उसको दबा रहे थे कि ना आए, क्योंकि मजलिस में छींक आए तो जरा बदमजगी सी हो जाती है। अब वो जितना दबा रहे थे, अचानक उनको 2-3 मरतबा मुतवातिर छींक आ गई। सबने उनकी तरफ देखा। अब जब छींक आई तो नाक से कुछ पानी भी निकल आया। अब वो टिश्यू पेपर का जमाना नहीं था और उनके पास कोई और कपड़ा भी नहीं था। उन्होंने हाथ से साफ तो किया पानी, मगर हाथ को यूं कपड़े पे साफ कर लिया। और एक जब उन्होंने वो पानी उस कपड़े के साथ साफ किया तो बादशाह के उन पर नजर पड़ी। बादशाह को तो गुस्सा, तुमने मेरी दीवी पोशाक के साथ इतनी बेकदरी का मामला किया। उसने हुक्म दिया कि मेरे खादिम आए और इससे पोशाक छीन लें और इसको मेरे दरबार में तक कर दें। अब इतना मुअज्जब आदमी और उसको इस तरह पब्लिकली इंसल्ट करके निकाल दिया जाए तो उसकी तो फ्यूचर ही खत्म हो गया। बाकी लोग जो थे वो बड़े परेशान थे, ये क्या हो गया। बादशाह कितना गुस्से में आ गया। वजीर समझदार था, रस्ते का आवाज से सलामत मजलिस बर्खास्त कर दी। मजलिस बर्खास्त हो गई। थोड़ी देर से बाद एक आदमी आया, उसने एक पैगाम भेजा कि मैं बादशाह साहब से मिलना चाहता। बादशाह ने बुला दिया। उसने आकर कहा कि जी मैं नेहावंद के इलाके का गवर्नर हूँ और मैं सिर्फ इतना पूछने के लिए आया हूँ कि क्या छींक इख्तियार से आती है या बेइख्तियार आ जाती है। तो बादशाह समझ गया कि मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। उसने कहा तुम्हें कैसे जरूरत हुई मुझसे बात करने की। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे एक बात आज समझ आ गई कि आपने किसी को खिलत दी और वो बंदा उसकी इज्जत न कर सका, बड़े दरबार में आपने उसको धक्का दे दिया। मुझे भी मेरे मालिक ने इंसानियत की खलत पहना के भेजा है। अगर मैं दुनिया में उसका इकराम नहीं करूंगा तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह भी मुझे धुतकारेगा। आपकी ये गवर्नरी बड़ी है, मैं जाता हूं और पहले मैं अपने अल्लाह की बंदगी करता हूं। ये आदमी सोचने लगा मैं कहां जाऊं। सोचा कि मैं सिराज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे उनके पास आता। जाकर कहने लगे कि हजरत मैं आपकी खिदमत पे आया हूं कि मुझे दिल में नूर आ रहा है। उन्होंने 2 दिन में पहचान लिया कि भाई तबीयत तो बहुत तेज है। अफसर लोग थे ना कि भाई ये मेरे काबू में नहीं आया। उन्होंने कहा जाओ जुनैद बगदादी के पास। तो ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के साथ आ गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की खूब तरबियत फरमाई
اور آخر 2-3 سال کے بعد ان کی طرف سے اجازت نور نسبت نصیب ہوگی۔ اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ، جو کہ قربانی بڑی دی تھی نا، اتنے بڑے عہدے کو لات مار دی اللہ کی خاطر۔ ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ پھر وہی اللہ کا نام لیتا، پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا۔ کتنی محبت ہوگی دل میں کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں اور کیا۔ ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی، مگر ایک واقعہ ہم نے حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے، انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنایا۔ اس کے بعد ہمیں بھی جرأت ہو گئی، فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ۔ چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو؟ تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمۃ اللہ واپس تو لے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں۔ پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے بیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے کہا اللہ، روز سے اللہ کا نام۔ الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے، چپ ہو گئے۔ پھر الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے۔ ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ۔ مگر تو پھرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی پوری دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آپس میں محبتیں، ہمدردیاں تمام اکٹھی کریں یہ ایک حصہ ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن ہے۔ اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کا نام کثرت سے اپنے دل میں سوچتا ہے، لیتا ہے، تو دل مانوس ہو جاتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے اس نام کے لیے، پھر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ، ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، تو 2 بوڑھے میاں، دونوں تو پیدری، تہجد کے پابند، متبع سنت، ورا اور تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، ایک مرتبہ مسجد کے شہر میں ایک دوسرے کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا۔ دیکھنے والا بڑا ہے یہ دونوں اتنے بزرگ آدمی کیا بنا؟ جب وہ قریب ہوا تو حیران کہ اصل میں ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اور دوسرے کو اس بات کو سن کے جس پر جھنجھوڑتا تھا نہیں اللہ میرا ہے، تو وہ کو جھنجھوڑتا تھا اللہ میرا ہے۔ دونوں کی وہاں میں اللہ کی محبت میں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ کیا محبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ اور واقعی جب انسان اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتا ہے، پروردگار سے اس کا بدلہ اس کی امیدوں سے فرق رہتا ہے۔ تبھی تو ایک صاحب کہتے ہیں نا میں باندی لے کر آیا، آنکھ کھلی تو تہجد میں وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اسے ٹوکا کہ یوں نہ کہو
بلکہ یوں کو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہتے ہیں وہ اس بات پہ خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، تجھے میٹھی نیند نہ لاتا اور مجھے رات سے مصلے سے نہ بٹھاتا۔ مصلے پہ بٹھایا ہے تو آخر اللہ کو مجھ سے محبت ہے نا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں میں پوچھ لو میری روح دار زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ تہجد میں خود بخود آنکھ کھلتی۔ تو یہ عطا رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اب دو نام اور مختصر اس کی تشریح عرض کر دیں، بات مکمل کریں۔ ایک نام ہے منان۔ یہ نام اگر بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو تو غلاف کعبہ کے اوپر بھی یا حنان یا بندہ، یا حنان یا بندہ، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بس آثار دیکھ کے پہلے ہی دے دیتے۔ اس کی مثال ہم سمجھیں کہ آپ گاڑی میں رکے اور آپ نے ایک فقیر کو آتے ہوئے دیکھا، تو جیسے ہی آتے دیکھا اور پھر خود ہی کچھ فائز دکھا دیا، تو مانگا نہیں کہ اس کے کتاب دیکھ کر اس کو دے دینا، جس کی یہ صفت ہو اس کو منان کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید سے بڑھ کر دیتے ہیں، توقع سے زیادہ دینے کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے حاتم طائی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے۔ غلام نے پیسے تو دے دیے، پھر آ کر پوچھنے لگا مانگے تو اس نے 5 تھے، آپ نے 500 کہہ دیے۔ تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ اس نے اپنے مقام کے مناسب مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے دیا۔ تو آدمی کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا دیتے میں بھی شرم آتی۔ تو جو امید سے بڑھ کر دینے والا ہو اس کو بھی منان کہتے ہیں۔ تو اللہ کو عزت منان ہے، اس لیے جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ مانگتا ہے، وہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ تو لوا کے لیے ایک دو مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کو پھل عطا کی۔ اب عمومی طور پہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، مگر دعا کے جواب نے کیا فرمایا کہ اے بھائی ابراہیم علیہ السلام، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کا پھل پہنچے گا۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل پہنچیں گے۔ حالانکہ جانتے تھے کہ مانگنے والے کا مقصود تو وہی تھا، مگر دینے والا بہت بڑا۔ میرے خلیل، تم درختوں کے پھل مانگتے ہو، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، چنانچہ درختوں کے پھل ان کا برود ہوتا ہے، اور کھیتیوں کا پھل ان کی سبزیاں، اور پیٹیوں کا پھل ان کا پرونق۔ تو اللہ رب العزت نے آج بیت اللہ کو ایسی جگہ بنا دیا، جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اللہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے گھر میں پہنچا رہا۔ تو مانگنے والے نے دیکھو مانگا تھا تھوڑا، مگر دینے والے نے زیادہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں، تہجد میں آنکھ کھلی، 24 کا چاند تھا، نور برس رہا تھا، طبیعت بہت متوجہ ہوئی، اور اس وقت میں انہوں نے سوچا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں نہ میں اللہ سے اپنی مراد مانگوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حقیق۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ اب ذرا سوچیے کہ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی مل سکتی تھی، زمین کی پستی میں بھی، مگر نہیں، اللہ نے یہ شہادت کہاں دی؟ بابر ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، اس کے اوپر فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، نماز کے اندر ان کو یہ شہادت ملتی، وہ زخم لگا جو شہادت کا ذریعہ تھا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق دینا، تو جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو آپ بھی ہو جاتے، وہ کہتے نہیں، دینے والا بڑا ہے، امیدوں سے پڑھ کے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہاں جگہ عطا فرمائی؟
सुभान अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह था, गुंबद खदरा में आ जाता है। तो जितना इंसान तवक्को करता है अल्लाह पे, वो परवरदिगार जब देता है तो फिर उसकी उम्मीदों से बढ़कर वो मन्नान है, तवक्को आपसे भी ज्यादा देने वाला अल्लाह। और फिर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम हन्नान, हन्नान कहते हैं सबको खुश रखने वाला, और अगर कोई नाराज हो तो उसको जल्दी मना लेने वाला। हमने बाद लोगों की तबीयत देखी है, वो किसी की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई नाराज होगा माफी मांग लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, पाँव पकड़ लेंगे, भाई मान जाओ, वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनसे नाराज हो। तो अल्लाह को हन्नान भी, वो चाहते ही नहीं कि मेरा बंदा मुझसे दूर हो, मुझसे खतरा। हालांकि आदाते शाहाना तकाज़ा तो यही था कि अगर कोई बंदा अल्लाह के दर पे पीठ के जाने लगता तो की कमर में एक लात भी लगवा देते और दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद कर देते कि बदबख्त तो मेरे दरवाजे से पीठ फेर के जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हन्नान है, ऐसा नहीं करते, बल्कि पीठ फेर के जाने वाले को फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा बर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाला। जैसे छोटा बच्चा नाराज होता है ना, तो माँ उसको बैठ के मना रही होती है, बेटे मामा से नहीं खफा हुआ करते, मामा से नहीं रूठा करते। वो बताती है कि मेरा तो मोहब्बत का ताल्लुक कहता है, इस आया के नुगार का तो मगूम बिल्कुल इसी तरह बनता है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज के धोखे में डाला, क्यों इस दर से दूर भागता फिर रहा है, धोखे खा रहा है, आगा जरा मेरे दर की तरफ। चुनाचे माँ अल्लाह अकबर वो अपने बच्चे के साथ कितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह तक तो बंदे से उससे ज्यादा नफा पड़ता। अगर माँ का बेटा रवा हो जाए, जरा सोचे, और फिर अचानक किसी वक्त आके दरवाजे पे वो दस्तक दे, अम्मी मैं आ गया हूँ दरवाजा खोले, तो क्या माँ दरवाजा खोलने में देर लगाएगी? कभी देर नहीं लगा सकती। माँ जिस तरह बच्चे के लिए दरवाजा खोलने में देर नहीं लगाती, अल्लाह का कोई बंदा जिसने गफलत की जिंदगी गुजारी, गुनाह की जिंदगी गुजारी, जो शैतान के पीछे जगता फिरा, नफ्स की पूजा करता फिरा, अगर वो एक काम कर ले मैंने लौट के आना है, वो अल्लाह के दरवाजे पर आकर अल्लाह का दर खटखटाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजा खोलने में देर नहीं लगा। मेरे बंदे तू मेरे पास आ गया, इसलिए फरमाया कि अगर बूढ़ा जो हड्डियों में नाचा बन गया था, न घर रहा न दर रहा, न बीवी बच्चे रहे, वो किसी के यहाँ रहता था, अगर वो बंदा एहसास करता है कि अब मुझे लोगों ने भी जवाब दे दिया, बड़वियां आप हर वक्त खांसते रहते हैं, बच्चे तंग होते हैं, आप जाएं कहीं और ठिकाना पकड़ें, तो वो वहां पे निकलता है, फिर सोचता है कहाँ जाऊं, तो फिर वो सोचता है चलो मस्जिद की तरफ चलता। अब वो बूढ़ा लाठी टेक रहा है, कमर झुकी हुई है और मस्जिद की तरफ आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से ये नहीं पूछते मेरे बंदे तेरी जवानी कहाँ गई, जमाल कहाँ गया, तुझे इतना मैंने दिया था तूने सब कुछ कहाँ लुटा दिया, आज तुझे मेरा दर याद आया। अल्लाह ताला पाना नहीं देते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तरह तवज्जे होते हैं, मेरे बंदे न तेरे जिस्म में ताकत रही, न जवानी रही, न माल रहा, न जमाल रहा, सब कुछ जाया करके किस उम्र में तुझे मेरा दर याद आया। मेरे बंदे मैं तुझे ताना नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए दरवाजे बंद नहीं करूंगा। हाँ तू एक कदम उठाएगा मेरी रहमत 2 कदम जाएगी। वह इन अतानी यमशी असही तो वो हर वाला, तू मेरी तरफ चल के आएगा मेरे बंदे, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को इस तरह मुतवज्जे फरमाते हैं अपनी तरफ। चुनांचे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, तवज्जो फरमाइए ताकि फिर हम दुआ की तरफ मुतवज्जे हो। फरमाते हैं कि मैं गली में से गुजर रहा था, मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला, एक माँ अपने बच्चे से खफा थी। चुनांचे उस माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए और दरवाजे से धक्का दे दिया।
اور یہ بھی کہا کہ کوئی میری بات نہیں مانتا تو بڑا ضدی ہے، نہ فرمان ہے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو چل تو باہر نکل۔ اس نے گھر سے دھکا دیا، دروازے بند کر لیے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان بچے کو دیکھا، تو زر قطان ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو تھپڑ لگائے تھے اور گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ چنانچہ اس کی جو ہے میں دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ روتے روتے گلی میں چلتا چلتا بالآخر گلی کے کنارے تک پہنچا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں وہ کودنے لگ گیا، اور سوچنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ واپس اسی دروازے کی طرف آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بچہ بھی دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں آتے؟ دبا جا کر تم نے میری بات نہیں ماننی، میری بات نہیں سننی۔ جب ماں نے دوبارہ اس کو ڈانٹا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی میں نے دل میں سوچا تھا آپ نے تو مجھے گھر سے دھکا دے دیا، میں چلا جاتا ہوں، اور میں گلی کے کونے تک چلا گیا تھا، وہاں جا کے مجھے خیال آیا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، مگر امی پھر یہ خیال آیا دنیا کی باقی چیزیں تو مل جائیں گی، مگر امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ تو اب کہ میں واقف آ گیا، امی اب تمہارے یہ دھکے دے میں در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہ دیکھئے رحمت اللہ فرماتے ہیں جب خود نے یہ الفاظ کہے ماں کا دل موم ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹے انا تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ کے تو گھر میں زندگی گزار لے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے الہی عبدک العاصی عطا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، مکرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کو میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلًا، اگر آپ مغفرت میری کر دے یہ بات آپ کو سجتی ہے، وَإِن تَبْرُ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دی میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو یہی ایک در ہے۔ اللہ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ان دروازے سے خالی چلا جائے اس کو تو دوسرے دروازے سے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے مل جائے گی۔ اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، میں نے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے ہم ابھی زندہ ہیں۔ زندگی میں انسان جس وقت بھی توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنا کر آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے اس منان کے سامنے جو انسان کی توقع سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس حنان کے سامنے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، جو قریب کرنا پسند فرماتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی معافی مان کے آج ایک نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا۔ اے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کو زندگی کے بدلنے کا، ہمارے جو ہے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے انسان بن کر رہیں، ایک تڑپتا ہوا دل ہمارے سینے میں ہو جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، یقیناً ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور آج کی اس مجلس میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔